تک سنا گیا ہے کہ اصلی امام مہدی کے آنے سے پہلے 30 جھوٹے امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادشاہ کے انتقال پر، اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوں گے۔ اس وقت ملک کے حالات کو سنبھالنے کے لیے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے، چھپے ہوئے ہوں گے ایک گھر میں۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر یہ خانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا۔ یہ تو ہے ان کے الفاظ، میں توجیہ کر رہا ہوں۔ یہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت آیا ہے فتنے کا ہماری قوم پر، ہمارے ملک پر، تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں، صلح صفائی کرائیں، اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگیں گے اور جا کر مکے میں چھپ جائیں گے۔ پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ قات شریف کی حدیث نمبر 5456 ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ کی موت کے وقت اختلاف ہو جائے گا، پھر اہل مدینہ سے ایک آدمی نکل کر مکہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوگا، اور اہل مکہ سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے تو وہ اسے اس کے گھر سے باہر لائیں گے۔ وہ ناپسند کرتا ہوگا لیکن وہ رکن اور یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے۔ پھر شام کی طرف سے لڑنے کے لیے اس کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جائے گا، لیکن اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا پر دھنسا دیا جائے گا۔ جب لوگ یہ صورتحال دیکھیں گے تو شام کے ابدال یعنی عبادت گزار اور نیک لوگ اور عراق کے بہترین اشخاص اس شخص کے پاس آئیں گے تو وہ اس کی بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش سے ایک آدمی ظاہر ہوگا جس کے ننہال قبیلہ کلب بنو کلب سے ہوں گے، اور اس طرح مکمل پھر آگے تفصیل ہے۔ اس حدیث شریف میں اہل مدینہ کا ذکر آیا ہے اور اہل مکہ کا ذکر آیا، بالکل آیا۔ اور اس میں اگر آپ کو عربی کے الفاظ میں بتاؤں تو وہ بھی یہی ہیں کہ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ کہ اہل مدینہ میں سے ایک آدمی نکلے گا۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اہل مدینہ میں سے ایک شخص نکلے گا، ہاربًا إِلَى مکہ کہ وہ مکہ کی طرف مطلب صحیح کرتا ہوا جائے گا، دوڑتا ہوا جائے گا، بھاگ کر جائے گا، جلدی میں جائے گا، اس طرح سے آپ اس کے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ لیکن آپ کو یہ بھی دیکھیں کہ پھر آپ کو یہ بھی تو حدیث ملتی ہے نا، اس کا آپ کیا کریں گے؟ ایک آپ اگر کسی بھی پزل پیس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے لیں اور اس کا کوئی بھی مطلب نکال لیں تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہر چیز ایک کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے۔ قرآن کی آیات کا بھی ایک سیکوینس ہے، اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی ایک چیز کو لے لیں اور آدھی بات اس میں سے نکال دیں تو آپ تو کوئی بھی مطلب نکال سکتے ہیں۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تو آپ صرف کلوا واشربوا کر کے تو نعوذ باللہ ہر چیز تو نہیں نا حلال کر سکتے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی جو احادیث ہیں ان کا کانٹیکسٹ بڑا ضروری ہے۔ اب میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں، اس میں کہا گیا ہے کہ وہ مشرق سے آئیں گے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ کون سی حدیث کو صحیح مانیں گے؟ اس میں ضروری ہے کہ آپ ان کا جو ہے وہ کانٹیکسٹ جانتے ہوں کہ کون سی بات پہلے ہوگی، کون سی بات اچھا پھر یہ جو دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی، یہ ابو داؤد کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، اور مشکات المصابیح میں یہ 5456 نمبر پہ منشن ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتتل عند کنزکم ثلاثہ کلہم ابن خلیفہ ثم لا یصیر الی واحد منہم ثم تطلع رایات السود من قبل المشرق فیقتلونکم قتلا لم یقتلہ قوم ثم ذکروا شیئا لا احفظه فقال فاذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حبوا علی الثلج فانہ خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، یہ ابن ماجہ کی ہے، اور ان میں سے دونوں حدیث ضعیف نہیں ہیں۔ بعض لوگ ایسے بس چلتے چلتے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں حدیث ضعیف ہے۔ دونوں حدیث جو ہیں ضعیف نہیں ہیں۔ مشرق سے آنے والی حدیث شریف بھی ضعیف نہیں ہے، اور یہ جو ہے اہل مدینہ والی یہ بھی ضعیف نہیں ہے۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب خلیفہ کے بیٹوں میں اختلاف ہوگا تو اور تینوں جو ہیں وہ یعنی 3 لوگوں میں اختلاف ہوگا، تینوں خلیفہ کے یا بادشاہ کے حکمران کے بیٹے ہوں گے،
اور کسی ایک کے اوپر بھی ان کا اتفاق لوگوں کا نہیں ہو رہا ہوگا. ثم تطلع رایات السود من قبل المشرق، کہ مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے ظاہر ہوں گے. فیقتلونکم قتلا لم یقتلہ قوم، اور پھر وہ ایسے لڑیں گے عربوں سے، ایسے جنگ کریں گے، قتال کریں گے کہ جیسے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا ہوگا. ثم ذکروا شیئا لا احفظہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کا ذکر فرمایا جو راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہی. فقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حبا علی الثلج، جب تم کالے نشانوں کو، کالے جھنڈوں کو، کالے طلوع ہونے والی چیزوں کو دیکھو، بلیک ویژولز کو دیکھو، تو تمہیں چاہے برف کے اوپر گھسٹ کر ننگے پاؤں جانا پڑے تو بھی اس کو جاؤ. فبایعوہ، اور ان سے جا کر بیعت کرو. کیوں؟ فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کے خلیفہ مہدی علیہ السلام ہوں گے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے آپ کس کو صحیح لیں گے؟ اہل مدینہ سے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوئے ہوں گے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے. یہ روایت ضرور موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں. روایت ٹھیک ہے سیدنا ثوبان سے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 8531 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، کیونکہ فیہا خلیفۃ اللہ المہدی، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا. یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی ہم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاحا یوید اللہ بہم الدین، رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے. موالی کون ہے؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق جو ان کو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے ہیں. عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے. دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوطئون للمہدی یعنی سلطانہ، لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے. ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو حضرت کی عمر 40 سال کی ہوگی. تو بعض دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ پھر 40 سال پہلے ہی ولادت ہوئی ہوگی. ہم نے کہا نہیں، ولادت تو حضرت کی 255 ہجری میں ہو گئی. 255 ہجری سے، اچھا یہ صرف بہر اطلاع آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ امام مہدی کی ولادت ہو گئی یا نہیں ہوئی، اس کی بحث برادران اہل سنت میں ہے. یعنی ایک علماء اہل سنت کا طبقہ ہے جو اس کا قائل ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. یہ بحث ہمارے بھائیوں کے درمیان علمی بحث موجود ہے. یہ علمی بحث ہے، یہ کفر و شرک کی بحثیں نہیں ہیں. یہ ایک دوسرے کو متون اور ایک دوسرے کو ملعون قرار دینے کی بحثیں نہیں ہیں. لیکن یہ بحث توجہ ہے، یہ بحث کہ حضرت کی عمر جو ہے اس وقت 1150 سال کی ہے، مگر جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے.
کرتا حدیث کی کتاب الفتن کو ہم نے کھولا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زمین میں لشکر کے دسائے جانے کے بعد آسمان سے ایک منادی دن کے اول حصے میں آواز دے گا کہ حق آل محمد میں ہے، جبکہ دن کے آخری حصے میں ایک منادی آواز دے گا کہ حق آل عیسیٰ میں ہے۔ یہ دوسری آواز شیطان کی طرف سے ہوگی۔ محدث ارتا نے بیان کیا کہ جب لوگ منا اور عرفات میں ہوں گے، اس وقت قبائل کی جنگوں کے بعد ایک منادی ندا دے گا، سنو تمہارا امیر فلاں ہے۔ یہاں پر یہ بہت ممکن ہے کہ کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور یہ آواز دے۔ اس کے بعد ایک آواز آئے گی کہ اس نے جھوٹ کہا، یعنی فیک میڈیا کی طرف سے آواز آئے گی کہ اس نے جھوٹ کہا، فیک یہ نہیں ہے، اصلی مہدی نہیں ہے، جو کہ جھوٹی ہوگی، شیطان کی طرف سے ہوگی، جیسا کہ دیگر دوسری حدیثوں میں بتایا گیا جو ہم نے پڑھی بھی۔ ساتھ ہی آواز آئے گی سنو اس نے سچ کہا، تو لوگوں میں شدید جنگ ہوگی، ان کا ہتھیار کمبل ہوگا اور یہ اصحاب برازے کہلائیں گے، یعنی کمبل ویلائے کہلائیں گے۔ صاف ظاہر ہے اس میں اشارہ کیا گیا ہے افغانی لوگوں کی طرف، کیونکہ افغانی لوگ ہی یہ کمبل پہنتے ہیں، یہ چادریں پہنتے ہیں۔ ملا عمر بھی یہی چادر پہنا کرتے تھے جو ایک بہت ہی مقبول سمجھی جاتی ہے اور طالبان کا ایک سمبل سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت تمہیں آسمان سے نشاندار ہتھیلی نظر آئے گی اور جنگ شدید تر ہو جائے گی، یہاں تک کہ حامیان حق میں سے صرف شرکائے غزوہ بدر کی تعداد کے برابر ہی لوگ زندہ رہ جائیں گے۔ پھر یہ لوگ جا کر اپنے امیر کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔